الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى صدق اللہ العظیم وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، خصوصاً بالخصوص یہ پوری آیت کریمہ اور بلکہ پوری صورت ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ حضرات محترم، اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو حضرت صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ بالکل واضح آپ کو نظر آ جائے گا۔ میں کچھ احادیث مبارکہ اور قرآن مقدس کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے شان صدیق اکبر بیان فرماؤں گا، اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بالخصوص میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت اطہار اور بالخصوص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں شان صدیق اکبر کیا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد میں دنیا میں کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ جو ذات ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ خود اہل بیت کی بولی ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماہی رفض و تفضیل و نسب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے تعلق سے کہ ایک مرتبہ میرا آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اور اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان نتصدق فوافق ذلك مال عندي۔ آپ ارشاد فرماتے کہ حضور نے ایک مرتبہ صدقے کا حکم فرمایا اور اتفاق سے ان دنوں میرے پاس کچھ مال موجود تھا۔ آپ فرماتے فقلت اليوم اسبقه ان سبقته يوما۔ آپ کہتے کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج موقع ہے، اگر صدیق اکبر سے آگے نکلا جائے تو آج ہی کا دن ہے کہ میں ان سے آگے کسی نیکی میں نکل سکتا ہوں۔ آپ فرماتے میں یہ سوچ کر کے فجئت الى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنصف مالی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اسی سوچ کے ساتھ کہ آج صدیق اکبر سے میں اس نیکی میں آگے نکل جاؤں گا، میں اپنے ٹوٹل مال کا آدھا حضور کے دربار میں لے کر کے حاضر ہو گیا۔ فقال یا عمر ما ابقیت لأہلک۔ حضور نے پوچھا کہ عمر اپنے گھرانے والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فقلت یا رسول اللہ مثلہ۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنا ہی اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں جتنا آپ کے دربار میں پیش کیا ہے۔ حضور نے پھر آپ خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد آپ فرماتے کہ میں نے پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا وجاء بكل ما عنده۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں صدیق اکبر تمام تر جو کچھ آپ کے گھر میں موجود تھا وہ سب کچھ حضور کے دربار میں لے کر کے حاضر ہو گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک۔ حضرت حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اپنے گھرانے والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کیا ارشاد فرمایا اللہ پر قربان جائیے شان صدیق اکبر پر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ابقیت لهم اللہ ورسولہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ان کے لیے مال نہیں چھوڑا، جائیداد نہیں چھوڑی، دولت نہیں چھوڑی، دنیا نہیں چھوڑی، ان کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے شان صدیق اکبر۔ اب سنیے فاروق اعظم کا تجزیہ، آپ کیا نتیجہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں فقلت لا اسابقه في شيء ابدا۔ اللہ اکبر، یہ بولی ہے فاروق اعظم کی، اور وہ بولی اہل بیت کے سردار حضرت مولا علی کی جو آپ سماعت کر چکے۔ کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کہا کہ میں نے اس دن اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم صدیق اکبر سے آگے نکلنا یہ مشکل کام نہیں بلکہ بالکل ناممکن ہے۔ آپ کہتے کہ میں نے یقین کر لیا کہ صدیق اکبر سے آگے بڑھنا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ فاروق اعظم ان سے نیکی میں آگے سبقت لے جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے شان صدیق اکبر۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شجاعت، بہادری اور دلیری کے تعلق سے خود اپنا بیان فرماتے ہیں۔ یہ امام بزار نے اپنی مسند کے اندر یہ روایت بیان فرمائی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں آپ مسجد کے ممبر شریف پر تشریف فرما تھے، پوری قوم آپ کے سامنے موجود تھی، آپ کے معتقدین، متوسلین، محبین، مریدین موجود تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اخبرونی من اشجع الناس۔ حضرت مولا علی نے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ سب سے بڑا بہادر اور دلیر اور جری مرد کون ہے؟ لوگوں نے کہا وقالوا انت۔ انہوں نے کہا کہ جی حضور آپ ہیں ہماری نظروں میں سب سے بڑے دلیر اور بہادر اور نوجوان۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا ولكن اخبرونی باشجع اما انی ما بارزت باحد الا انتصفت منه۔ آپ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میرا جب بھی جس سے مقابلہ ہوا ہے وہ میری ٹکر کر رہا ہے ہمیشہ۔
ہمیشہ میں نے اپنے برابر والے سے مقابلہ کیا ہے، لیکن میرے کو اور بڑا بہادر بتائیے۔ جب آپ نے قوم سے سوال کیا فقالوا لا نعلم من انت، انہوں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا، آپ بتائیے کہ پھر کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ جَعَلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عَرِيشًا لِأَلَّا يَحْوِي إِلَيْهِ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو، سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا دلیر، سب سے بڑا جری مرد کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں تمہاری نظروں میں میں، لیکن مولا علی کی نظر میں کوئی اور ہے۔ آپ ارشاد فرماتے سنیے، معاملہ یہ ہے کہ جب جنگ بدر کا موقع آیا، تمام صحابہ پاک مجھ سمیت حضور کے دربار میں حاضر تھے، میدان سج رہا تھا، ہم نے حضور کے لیے ایک جھونپڑی، ایک چھپر تیار کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے جب وہ جھونپڑی تیار کی تو پھر اس کا مقصد تھا تاکہ حضور کے پاس کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی دشمن آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر شاہرا بسیفی علی رأس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ فرماتے خدا کی قسم، حضور کے لیے جھونپڑی تیار ہو گئی، حضور کے لیے ایک مقام تیار کر دیا، لیکن سب سے پہلے جس نے اس حضور کی حفاظت کی ذمہ داری کا بیڑا اٹھایا وہی صدیق اکبر ہے۔ آپ فرماتے ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ تنے تنہا حضور کا اس وقت میں ایسی سچویشن، ایسی کنڈیشن میں حضور کی حفاظت کی ذمہ داری لے سکے۔ آپ فرماتے صدیق اکبر نے ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی، کہتے حضور کے سر پر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، صدیق اکبر پوری رات اور پورے دن آپ کا پہرا دے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی بہادری صدیق اکبر کی، فکان اشجع الناس، آپ کے قول کے یہ لفظ ہیں۔ آپ فرماتے سب سے بڑے بہادر صدیق اکبر ہیں۔ اور آخری بات آپ نے اسی اپنے قول کے اندر آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نَالَتْهُ قُرَيْشٌ وَأَخَذَتْهُ وَهُمْ يَقُولُونَ أَجَعَلْتَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قریش کے لوگوں نے حضور کو پر حملہ بول دیا، حضور کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، حضور کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، حضور کو معاذ اللہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا ظالموں نے، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ آپ ہی ہیں کہ جنہوں نے تمام خداؤں کو چھوڑ کر کے صرف ایک خدا کا پیغام دیا، آپ ہی وہ ہیں۔ اس وجہ سے حضور کو وہ ستا رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے۔ اب آگے سنیے اصل معاملہ، جس پوائنٹ میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں معاملہ یہ تھا، سارے قریشی ایک طرف، کوئی حضور کو بچانے کے لیے نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس حالت میں بھی، اس سچویشن اور اس کنڈیشن میں بھی، ایسے موقع پر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضور کا آ کر کے دفاع کر سکے، حضور کی آ کر کے حفاظت کر سکے، حضور کے اوپر سے ظالموں کا ہاتھ ہٹا سکے۔ آپ فرماتے ہیں یہ ایک اکیلی ذات صدیق اکبر تھی جس نے آ کر کے آپ کی حفاظت فرمائی۔ کہتے ہیں اس بیچ پوری قوم ایک طرف اور صدیق اکبر ایک طرف، فَهَذَا يَضْرِبُهُ هَذَا وَهَذَا يَجَعُهُ هَذَا وَيُتَلْتِلُهُ هَذَا۔ آپ فرماتے صدیق اکبر کسی کو دھکا دے رہے تھے، کسی کو مکہ مار رہے تھے، کسی کو حضور کے اوپر سے ہٹا رہے تھے۔ اس طریقے سے آپ نے تمام قریشیوں کا اکیلے تنے تنہا مقابلہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں فَرَفَعَ عَلَيْهِ بُرْدَةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے جو چادر اڑی ہوئی تھی وہ چادر ایک طرف اٹھا دی، یہ بات بیان کرتے جا رہے تھے، چادر اپنی مبارک کندھے سے نیچے رکھ دی۔ فَبَكَى حَتَّى اخْزَلَّتْ لِحْيَتُهُ، تو حضرت مولا علی کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ راوی بیان فرماتے مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ اتنے روئے کہ آپ کی مبارک داڑھی جو ہے وہ پوری آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ نے پھر فرمایا فَوَاللَّهِ وَلَكِنِ اخْبَرُونِي لَسَاعَةُ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ سَاعَةٍ مُؤْمِنٍ مِّن مِثْلِ آلِ فِرْعَوْنَ۔ آپ ارشاد فرماتے لوگوں، آل فرعون کے مومن کا تم نے ذکر سنا، تذکرہ سنا، خدا کی قسم علی کہتا ہے کہ آل فرعون کے ایمان کا وہ ان کا مقابلہ وہ ایک طرف، اور حضرت صدیق اکبر کی صرف ایک گھڑی، ایک لمحہ جو انہوں نے حضور کے ساتھ گزاری، حضور کو پر جو گھڑی نثار کی وہ ایک طرف۔ آپ کہتے ہیں کہ آل فرعون کی ہزاروں گھڑیاں صدیق اکبر کی اس ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے شان صدیق اکبر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ